اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع بعدد ما احاط به علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جہاں اپنی سورہ کو چھوڑا تھا سورہ مسد، ہم اس کو وہیں سے لے کر آگے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کافی ایسے پوائنٹس تھے جو ہم نے سورہ مسد کے کیے، اور آج ہم سورہ مسد کو آگے لے کر آتے ہیں اور انشاءاللہ لاسٹ میں اس کا انالائز کر دیں گے۔ تو تبت یدا ابی لہب، یہ جو سورہ نازل ہوئی تھی، اس میں جو مین پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا، جس کو میں چاہتی ہوں، جو پہلی آیت ہے اس کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تبت یدا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام فیملی والوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آؤ سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت ابو لہب نے اشارہ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور جیسے ہی ابو لہب نے اشارہ کیا تھا نا اپنے ہاتھ سے، کہا تباً لک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اللہ کو ذرا بھی یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح سے انگلی کا یا ہاتھ کا اشارہ کرے۔ تو خداوند عالم نے بھی ابو لہب کو کہا، اے ابو لہب، تیرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے نبی کی طرف، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور ہمیں بات ملتی ہے کہ آج تک جس کے بھی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھیں گے، خداوند عالم اس کی آخرت، اس کی حالت ابو لہب کی طرح کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب ما، تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کی یہ جو سورہ ہے وہ 10 سال پہلے اس طرح سے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جب سورہ نازل ہوئی اور ابو لہب کی جو بیوی، جس کا نام ام جمیل ہے، جس کا لقب ام جمیل ہے کنیا، لیکن اس کا جو اصل نام تھا وہ عروہ بنت حرب تھا۔ عروہ بنت حرب، ایک ہوتا ہے عروہ عین کے ساتھ، وہ عروہ نہیں، الف کے ساتھ عروہ بنت حرب، حرب اس کے باپ کا نام تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس نے ایک بہت بڑا پتھر ہاتھ میں لیا اور فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئی تو ایک دفعہ دیکھا کہ رسول خدا اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ یہ جو ام جمیل ہے وہ آ رہی ہے، صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ وہ ام جمیل رسول خدا کی طرف آ رہی ہے، اور بہت ہی برے الفاظ اور مذمت کے الفاظ اور اس طرح سے بیان کرتے ہوئے آ رہی ہے کہ جہاں پر بھی مجھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مزمل کچھ کہہ کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو، اور جیسے ہی وہ ام جمیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نزدیک آتی ہے تو ام جمیل نے رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اس کو کہنے لگی ام جمیل کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی دیکھ کر عجب ہو گئے، رسول خدا سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان کو نظر نہیں آتے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ خداوند عالم نے اس کی آنکھ کے اوپر ایسی پٹی چڑھا دی ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھتی، اس خدا نے اس کی بصارت کو لے لیا ہے۔ تو یہاں پر وہ ام جمیل آتی ہے اور پھر خود کہتی ہے کہ کیا یہ ہماری مذمت میں نازل ہوئے؟ میں خود بہت بڑی شاعرہ ہوں، اور ام جمیل جو تھی وہ بہت بڑی شاعرہ تھی، اور اس نے اسلام کے خلاف کچھ شعر و شاعری کی۔ ابھی یہاں پر یہ جو ام جمیل کا واقعہ ہے، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، یہاں پر ابو لہب کے بارے میں ملتا ہے کہ ما اغنی عنہ مالہ، یعنی اتنا اس کے پاس مال تھا ابو لہب کے پاس۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابو لہب کے پاس یہ جو مال تھا وہ کہاں سے آیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی ہاشم
جتنے بھی بنی ہاشم تھے ان کو مامور کیا گیا تھا کہ جو حاجی آتے ہیں یا خانہ خدا کی حفاظت کے لیے یا ان کو پانی پلانے کے لیے، یعنی ان کی ایک جاب ہوتی تھی، ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی، تو اس میں ابو لہب نے بھی فائدہ لیا، لیکن ابو لہب جو تھا وہ جتنے بھی بت تھے پھر ان کا وہ سیکرٹری بن گیا اور ان کی ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب لات اور عزیٰ کا جو بہت بڑا پجاری تھا، یا جسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا بہت بڑا ہینڈل کرنے والا تھا، ہیڈ تھا، وہ جب مرنے لگا تو ابو لہب نے اس کو کہا تم فکر مت کرو، میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور یہ سب کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابو لہب نے بھی جو پیسہ جمع کیا وہ وہیں سے کیا تھا، اور اس پیسے کو اس نے اسلام کے اگینسٹ استعمال کیا۔ تو یہاں پر بھی ملتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو جو کچھ ابو لہب نے کمایا تھا، جو کچھ حاصل کیا تھا، وہ ما اغنا، اس کے کوئی کام نہیں آ سکا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ اور پھر یہاں پر جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پھر سیصلی نارا، ابھی یہاں پر نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس نے جو بھی کچھ کام کیا تھا اس کے کام آیا، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ مال کماتے ہو یا اولاد، یہاں پر بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی۔ کون سی اولاد کام نہیں آتی؟ ہر اولاد کے بارے میں نہیں بولا گیا، وہ اولاد جس کے لیے ہم لوگ صرف اور صرف دنیاوی مال اکٹھا کرتے، حلال اور حرام کی فکر کیے بغیر ہم اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں پلاتے۔ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کے پیٹ میں اگر حرام لقمہ ڈال دیا نا، حرام چیز ڈال دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اولاد کبھی کام نہیں آئے گی۔ لیکن جس اولاد کو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تیار کیا اور ان کے پیٹ میں ہم نے حرام کا لقمہ نہیں ڈالا، وہ اولاد ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور تاریخ میں احادیث میں ملتا ہے کہ وہ اولاد ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے آخرت میں شافی بھی قرار پائے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر خدا کہتا ہے کہ مال اور اولاد کام نہیں آتی ہے، لیکن وہ مال اور اولاد جسے میں نے ابھی اس کو بتایا، سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن، یعنی وہ دن ایسا دن ہے کہ جہاں پر مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، بس بیٹے کام نہیں آئیں گے، سوائے ایک چیز کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو آئے گا قلب سلیم کے ساتھ۔ یعنی اگر انسان کا دل صاف ہے، کلین ہے، تو وہی آ سکتا ہے۔ ایک چیز جو اس آیت کے ذیل میں میں کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ لوگ، جب ہم کہتے ہیں نا قلب سلیم کی بات آتی ہے، تو بہت زیادہ لوگ تھوڑا سا ان آیتوں کو مجھے لگتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، یا مس یوز بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر ہم کسی بہن کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ حجاب کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ اپنا حجاب کرو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، یعنی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میرا دل تو پاک ہے، میرا دل تو پاک ہے، میں تو کلین ہوں، بس ظاہری چیز جو بھی ہو سکتی۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ 4-5 ایسے لفظ ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے اسلام کو تباہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ میرا دل تو صاف ہے، اگر میں حجاب نہیں کروں، نماز نہ پڑھوں، تو پھر میری نماز اللہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، میری اللہ کو کیا فائدہ میری نماز کا، میرا دل تو صاف ہوتا ہے، میں کیا حجاب کروں، میرا دل تو صاف ہے، آگے والے کی نیت جو بھی ہو۔ تو یہاں پر اور ایک وہ لفظ، اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ گناہ میں پڑے، اتنے لوگوں نے یہ کیا، تو اگر میں نے کیا تو کیا ہو گیا۔ یہ ایسے لفظ ہیں جس نے ہمیں خود انسان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور ہمارے اسلام کے اوپر بھی بہت زیادہ اس نے نقصان چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں بقلب سلیم، جس دل کے اندر اگر ایمان ہوتا ہے نا، نور ہوتا ہے نا، وہ باہر چھلکتا ہے۔ اگر پورا ایک جگہ ہو جو بالکل ویران ہو، پوری جگہ ویران ہو، اور اس ویرانے میں ایک چھوٹا سا گھر ہو، اور گھر پورا اندھیرا ہو، رات کا ٹائم ہو، اندھیرا ہو، اور اس گھر کے اندر اگر لائٹ جل رہی ہو، اگر بتی جل رہی ہو، لائٹ جل رہی ہو،
تو اس گھر کی جو کھڑکیاں ہوں گی نا، جو اس کے ونڈوز ہوں گے، وہاں سے وہ جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے نا، وہ گھر سے اچھل اچھل کے باہر آئے گی اور پورے ویرانے میں یہ بتا دے گی کہ یہ واحد گھر ہے جو رات کے اس اندھیرے میں، جس کے اندر روشنی ہے۔ روشنی تو اندر ہے، کیوں جھلکتی ہے؟ تو جب جس دل کے اندر جو قلب سلیم ہوتا ہے، جس دل کے اندر نور ہوتا ہے نا، وہ نور، وہ ایمان، وہ مخلص ہونا، یہ ہم پورا چھلک کے آتا ہے اعضاء و جوارح پر، اور وہ اعضاء و جوارح ویسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ویسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں حقیقی ایمان۔ عجب بات ہوتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ الگ ہو، ہمارا دل صاف ہے، پاک ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، ہاں، ہمارے اعمال اگینسٹ ہے، ہمارا دل پاک ہے، تو اس کو کہتے ہیں منافقت، اس کو کہتے ہیں ہپوکریسی۔ اسی نے اسلام کو سخت نقصان دیا ہے۔ تو اگر دل پاک ہے تو اعضاء کیوں اگینسٹ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ، کوئی کمی ہوتی ہی ہے۔ تو ہمیں یہی دیکھنا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ جو قلب سلیم کے ساتھ آتا ہے، ایسا قلب سلیم جو منور ہوتا ہے، جو نورانی ہوتا ہے، اور اس کا نور جھلک کر اعضاء و جوارح، اس کی باڈی کے ہر پارٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خدا نے فوراً کہا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایک ہوتا ہے سوف، ایک ہوتا ہے س۔ تو سوف تھوڑا سا دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے ساتھ اگر ہم سوف لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی دوری، لیکن پریزنٹ ٹینس کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ اگر س لگا دیتے ہیں تو وہ اتنی دوری کی بات نہیں ہوتی، وہ ان قریب، یعنی ابھی ہونے والا ہے، ابھی جلدی ہو جائے گی یہ چیز۔ تو یہاں پر سیصلی نارن، ان قریب اس کو پکایا جائے گا، بھونا جائے گا یا ڈالا جائے گا، نارن ایسی نار میں ذات لہب جو بھڑکتے ہوئے لال شعلوں والی ہوگی۔ تو عجب خداوند عالم کے بیان کا ایک انداز ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ابو لہب، اس کا لقب بھی ابو لہب تھا، تو اس کو جو عذاب ملے گا وہ بھی لہب ہی ملے گا، ذات لہب ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے ابو لہب کے بارے میں دیکھا کہ خدا نے کہا کہ فوراً اس کو جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جس طرح سے خداوند عالم نے کہا نا سیصلی نارا ذات لہب، تو اس کے بارے میں ہے کہ ابو لہب کا جو انجام ہوا وہ کس طرح سے ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی اور ابو سفیان، کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، ابو سفیان جنگ بدر کے بعد جب واپس آتا ہے تو ابو لہب اس کے پاس آتا ہے، کیونکہ ابو سفیان تو ام جمیل کا بھائی تھا۔ ابھی آتا ہے ابو لہب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ پورا قصہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ابو لہب سے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تمہاری شکست کیسے ہوئی، تم لوگ ہار کیسے گئے۔ تو یہاں پر ابو سفیان اس کو بتاتا ہے کہ خدا کی قسم، کہتا ہے خدا کی قسم، اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں میں عجب تھا۔ اس میں کیا تھا کہ ہم نے، کہتا ہے خدا کی قسم، ہم نے اس جنگ کے اندر ایسے سواروں کو دیکھا، ایسے سواریوں کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ تھے ابو سفیان کے لفظ جو ابو سفیان بول رہا تھا۔ اور وہاں پر بھی ابو رافع جو غلام تھا عباس کا، وہ ابو رافع بیچارہ غلام یہاں کہتا ہے کہ میں وہاں تھا اور میں نے ہاتھ کو بلند کیا اور میں نے بولا، یہاں ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو بولا کہ ہاتھ کو بلند کر کے کہا نہیں، یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ فرشتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے تھے۔ تو ابو لہب کو بہت بڑا غصہ آیا اور ابو لہب نے کیا کیا، اس نے کچھ ہاتھ میں لیا اور اس نے مارنا شروع کر دیا ابو رافع کو، جو کہ غلام تھا عباس کا۔ اتنا مارا کہ بیچارہ زمین پر گر پڑا۔ اب جہاں عباس کی جو بیوی تھی وہ اٹھی، جس کا نام تھا ام الفضل، اٹھی اور اس نے کہا کہ اے ابو لہب، تم نے ابو رافع کو ایک ضعیف اور کمزور اور تنہا سمجھ کر تم نے اس پہ حملہ کیا اور تمہیں نہیں لگتا کہ کوئی اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ام الفضل نے
ایک لکڑی لی اور مضبوط لکڑی سے زور سے ابو لہب کے سر پہ مارا، اور جیسے ہی ابو لہب کے سر پر مارا تو ابو لہب کا جو سر ہے وہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کے بعد اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی اس کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو گیا تو کتنے دنوں میں اس کا جو وہ زمین پہ گر پڑا اور اس میں خون نکلنا شروع ہو گیا، اور خون نکلنے کے بعد 7 دن تک مسلسل اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اور جیسے ہی اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تو طاعون کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی طرح اس کے جسم پہ دانے نکل آئے، اور اسی حالت میں پوری اس کی چمڑی، پوری اس کی اسکن جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور 7 دن کے اندر اندر وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کی ایسی حالت ہوئی کہ لوگوں کو اس میں سے بدبو آتی تھی، گند آتی تھی، اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، دور سے پانی بھر بھر کر ابو لہب کے جسم پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، اور اتنی اس میں گند تھی، اتنی بدبو تھی کہ لوگوں نے اس کو دور سے پھینکا، اور دور سے اتنے پتھر مارے کہ اس کی جو باڈی تھی، جو اس کا جسم تھا، وہ پتھروں کے نیچے چھپ گیا۔ تو یہ ابو لہب کا انجام تھا۔ خداوند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ درس ہوگا اس میں انالائز کروں گی نا میں انشاءاللہ، کہ ہمیں ابھی اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے ساتھ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کتنا پتہ ہے، یہ جو ابھی ہے میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی میڈیا کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کے لیے کیسی عبرتناک سزائیں ہوتی ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے جسم سے کیڑے نکلتے ہیں، بدبو ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ایسے ویڈیو آتے ہیں اور بہت سچے ویڈیو ہوتے ہیں جو میری روح کو تڑپا دیتے ہیں۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو یہ صرف ابو لہب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہر وہ شخص جس کا کردار ابو لہب کے جیسا ہے اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اب اس کے بعد آتی ہے اس کی بیوی کی باری، کہا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو ہوگی وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں کہ بھئی لکڑیوں کو اٹھانے والی کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی، تو یہاں پر کہتے ہیں 3-4 پوائنٹس ایسے ملتے ہیں جو شاید یہ ہو اس میں سے، اس لیے خداوند عالم نے کہا۔ ایک ہوتا ہے کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ایک ضرب المثل ہوتی ہے نا، جیسے اگزامپل دیتے ہیں، ہاں وہ اتنا آپس میں جیسے جھگڑا ہوتا ہے، اس نے کیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس نے آگ جلائی ہے نا، ماچس تیری جلائی، اس نے آگ جلائی، اس نے بھڑکایا۔ تو بھڑکانے والی ایسا نہیں ہوتا فزیکل بھڑکانے والی ہوتی، ایک مثال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی ہوگی۔ اور دوسری طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ وہ کانٹوں کو جمع کرتی تھی ریگستان سے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ اگر ہم پوری ہسٹری پڑھیں تو ابو لہب نے جتنی تکلیف دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ام جمیل نے بھی اتنی تکلیف دی، اس لیے خداوند عالم نے ان کا نام جو ہے وہ ظاہر کر دیا تاکہ باقی جو کفار ہیں وہ ڈر جائیں۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ لکڑیاں جمع کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، اس وجہ سے بھی ہوگا۔ یا کہتے ہیں کہ اتنی کنجوس تھی، اتنے مال ہونے کے باوجود بھی وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور رائے خدا میں خرچ نہیں کرتی تھی، یعنی اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو کلیئر بات ہوتی ہے حمالۃ الحطب، کہ آخرت میں جہنم میں یہ ایک ایسی عورت ہوگی جو لکڑیوں کو جمع کرے گی اور ایندھن بنائے گی۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد۔ یہاں پر میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ عنق رقبہ، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جید کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جید ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل یا عروہ بنت حرب جو تھی، اس کے پاس ایک بہت قیمتی، جیسے ہم کہہ سکتے بہت قیمتی جو جواہر تھے، یا جو بہت زیادہ ڈائمنڈ اور گولڈ کیا بہت ہی قیمتی، اس کے پاس بہت ایکسپینسو اس کے پاس ہار تھا، گلو بن تھا، لوکٹ تھا جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی اپنے بتوں کی کہ مجھے لات اور عزا کی قسم
کہ میں اس اپنے قیمتی ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی، یعنی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے گا میں اس کو دوں گی یا ان کی راہ میں خرچ کر دوں گی۔ تو خداوند عالم کو یہ بھی بات پسند آئی کہ تمہارے پاس یہ جو ہار ہے تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ استعمال کرنا چاہتی ہو، تو خداوند عالم نے بھی کیا کیا، فی جیدہا حبل من مسد، کہا میں بھی تمہارے گلے کے اندر ایسا مسد ڈال دوں گا کہ جیسے مسد جو ہے وہ کھجور کی، مسد کہتے ہیں حبل، فی جیدہا حبل من مسد، ایسی رسی، حبل ایسی کہ جس کے اندر کھجور کی چبھن اور آگ کی تپش اور لوہے کی سختی ہوگی جو اس کے گلے میں پہنائی جائے گی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور اللہ نے بھی نام دی، اور اللہ کہتا ہے ابھی ابو لہب کہ تو ہڈیاں بھی ختم، اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس کو آپ کمپیئر کرو اپنے ساتھ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی